امی 2-3 دن بعد پیپر شروع ہونے والے ہیں، اس لیے میں اس ہفتے ایک بھی چھٹی نہیں کر سکتی۔ نینا نے اپنی امی کو 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے نینا، کوئی بات نہیں، میری طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے تمہیں آج چھٹی کرنے کو کہا۔ نینا کالج چلی گئی لیکن واپس آتے ہی نینا کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس سے نینا کی زندگی یکسر بدل گئی۔ کل تمہارا پیپر ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ سہاگ رات منانی ہے، شاید تم اس رات کے تقاضے نہیں سمجھتی۔ دراب اپنی کمسن بیوی کو وارن کر رہا تھا جو حادثاتی طور پر اس کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ بچی نہیں ہوں، اگلے مہینے پورے 18 کی ہو جاؤں گی، مجھے میرا حق دے ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، دراب نے اسے آج پیپر دیتے ہوئے اسے کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ یوں تو پیپر 2 بجے ختم ہونا تھا لیکن اسے آخری سوال کو حل کرتے ہوئے 2 بج گئے تھے۔ اس نے میم سے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم مانگا۔ پیپر تو اس نے حل کر لیا تھا اور اب وہ اس کی طرف سے تسلی میں تھی، لیکن اس کی ساری کلاس فیلوز اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ یہاں پر اکیلی تھی۔ کچھ دیر رکھ کر وہ آمنہ کا انتظار کرتی رہی جو دوسرے سیکشن میں تھی، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد آمنہ بھی اسے آتی ہوئی دکھائی نہ دی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ اچانک تیز بارش ہونا شروع ہو گئی۔ کافی دیر وہ یونیورسٹی کے اندر ہی کھڑی رہی۔ جب سب لوگ چلے گئے اور آف کا ٹائم ہو گیا تو وہ فوراً باہر آ گئی۔ فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں جا رہی تھی جس کے ذریعے وہ گھر پہنچ جاتی۔ اس نے کافی دیر وین کا بھی انتظار کیا لیکن شاید وہ بھی جا چکی تھی۔ تبھی وہ اکیلی یونیورسٹی سے گھر کے راستے چل پڑی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اگر راستے میں کوئی چیز اسے مل جاتی ہے تو وہ اس پر سوار ہو کر چلی جائے گی، لیکن کافی دیر چلنے کے بعد سنسان راستے پر پہنچ کر اسے عجیب و غریب خوف کے احساس نے آ گھیرا تھا۔ ادھر شام ہونے کو آئی تھی اور بادلوں کی وجہ سے موسم مزید بگڑ رہا تھا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اسے فی الحال اپنے مسئلے کا کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے اچانک اسے دکان میں بیٹھے ہوئے 3 لڑکے نظر آئے جو پہلے تو اسے دیکھتے ہوئے بدتمیزی سے سری بجانے لگے اور پھر باقاعدہ اس کی پیروی میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ بارش سے مکمل بھیگ چکی تھی۔ اس نے قدموں کی رفتار کو بڑھا دیا لیکن وہ لڑکے کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ کبھی وہ گنگنا شروع کر دیتے تو کبھی اسے آوازیں دینے لگتے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ تیزی سے قدم بڑھا کر آگے کی طرف جا رہی تھی۔ آج اسے اشد ضرورت تھی کوئی اس کی مدد کے لیے آ جاتا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکے اسے دبوچ کر کھا جاتے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو دلیری سے ان لڑکوں کا منہ توڑ دیتی، لیکن اس وقت نہیں۔ اس وقت وہ خود بے حد خوف زدہ تھی اور ارد گرد اسے کوئی مدد کے لیے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ عورت چاہے جتنی بھی دلیر ہو، غیر مرد اور اپنے عزت چھن جانے کے خوف سے وہ بزدلی کے مقام پر آ جاتی ہے۔ سڑک کی دوسری طرف سے اسے ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی اور اس کی سانس ہلکی سی بحال ہوئی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ بڑھا کر اس سے لفٹ مانگ لی اور معجزاتی طور پر وہ گاڑی بھی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ گاڑی میں موجود شخص کو جیسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی ہے، سنسان راستے پر اکیلی جا رہی ہے اور بارش کی وجہ سے بھیگ چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتی، وہ لڑکے اس کے اتنے قریب آ گئے کہ وہ خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور دراب شاہ باہر آیا۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤ، اس نے اپنی سخت آواز میں ان لوگوں کو تنبیہ کی۔ جب وہاں سے ایک لڑکا بدتمیزی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب زیادہ ہیرو پنٹی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لڑکی چپ چاپ ہمارے حوالے کر دو اور ہمیں اپنی گاڑی کے خوف سے نہ ڈراؤ۔ دراب نے ایک نظر ان سب کو دیکھا جن کی عمر تقریباً 20 سال تھی، لیکن وہ اپنی ہوس میں اندھے ہو کر اس لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے جو وہ بمشکل سے 18 سال کی تھی اور خوف و ہراس سے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے مدد طلب نظروں سے دراب کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دراب کچھ بھی کہتا، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور جھک کر گاڑی میں بیٹھ کے جیسے اسے یقین ہو کہ وہ یہاں پر محفوظ ہے، لیکن باہر موجود لڑکے اسے نوچ کر کھا جائیں گے یا پھر اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جائیں گے۔
दुराब गाड़ी में दरवाजा खोल कर झुका और थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो बाहर निकला, वो लड़के उसे देखते रुफू चक्कर हो गए। वो उससे खौफजदा थे या नहीं, लेकिन उसके हाथ में मौजूद गन से खौफजदा हो चुके थे। लालच से ज्यादा उनकी जिंदगी उनके लिए अहम थी। अगर जिंदगी रहती तो लड़कियां भी आ जाती रहती। सड़क से वो यूं गायब हुए थे जैसे गद्दे के सर से सींग। वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। तभी उस लड़की ने उसे एक नजर देखा और फिर नजरें झुका ली। वो इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कहाँ जाना है आपको? वो संजीदगी से लड़की को बिना देखे मुखातिब हुआ तो वो उसे अपने घर के बारे में बताने लगी। उसे काफी लेट हो चुकी थी, लेकिन वो जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। गाड़ी अभी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी जब एक कदम से ही गाड़ी में खड़े हुए मोबाइल की घंटी बजी और नंबर अटेंड करते हुए एक वार्निंग भरी आवाज गाड़ी में गूंजी। बॉस, काफी देर से एक लड़की आपका पीछा कर रही है। आपको फौरी तौर पर अपनी हिफाजत के लिए यहाँ से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उसकी बात सुनते हुए दुर्राब ने एक नजर शीशे में देखा। वाकई ये गाड़ी उसका तेजी से पीछा कर रही थी। वो शहर का मशहूर जाना माना बिजनेसमैन था और सियासत में भी अच्छा खासा नाम रखता था। शायद इसी वजह से लोगों में दुश्मनियों का भी आगाज हो चुका था। उसे लेकर बस आप प्लीज यहाँ से टर्न ले ले और ड्राइव करते रहे। थोड़ी देर के बाद गार्ड्स आपको घेर लेंगे। एक बार फिर गाड़ी में वो आवाज गूंजी तो उसने परेशानी से गाड़ी को मोड़ा और टर्न ले लिया और पास बैठी लड़की की दिल की धड़कनें तेज हुई थी। ये आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे प्लीज घर ले जाए, मुझे घर उतार दे। मेरी माँ और भाई बहुत परेशान होंगे। उसे पहले ही अपनी परेशानी काए जा रही थी और अब उस लड़के ने गाड़ी मुतबादिल राहों पर मोड़ ली थी। उसे मुसलसल पीछे से कोई हिदायत मिलती जा रही थी और उसने वो गाड़ी उन रास्तों पर डालना शुरू कर दी। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी, गाड़ी के सीट बेल्ट लगाए रखने के बावजूद वो संभल नहीं पा रही थी। आप प्लीज मुझे अपने साथ लेकर मत जाए। आप ऐसा करें कि मुझे अभी उतार दे, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने साथ लेकर मत जाए। वो मुसलसल उसे मिन्नत समाजत कर रही थी और वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर वो इस वक्त उसे यहाँ से निकाल दे तो उसे शूट करने में वो एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। अपने साथ मौजूद लोगों की इज्जत की और जान की हिफाजत करना वो खुद पर फर्ज समझता था। थोड़ी देर के बाद वो एक मेन रोड नुमा सड़क पर मौजूद थे जिसके आस पास बेइंतहा रश था। तब उसे बताया गया कि अब वो खतरे से मुकम्मल तौर पर बाहर है। उस सब की इन्वेस्टिगेशन वो बाद में करता, लेकिन पहले वो उस लड़की से जान छुड़ाना चाहता था जिसने पूरा रास्ता उसका बाकायदा तौर पर सर खाया था। मुझे प्लीज घर छोड़ आए, खुदा के लिए। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए। उसे इतना ही मासूम लग रही थी कि उसे बेख्तियार ही उस पर तरस आया। शायद वो बहुत खौफजदा थी कि उसके घर वाले उसके साथ कैसा सलूक करेंगे, लेकिन उसमें गलती उसकी नहीं थी, गलती दुराब की भी नहीं थी। शायद मुकद्दर को कुछ ऐसा ही मंजूर था। वो अब गाड़ी में बैठी हुई मुसलसल रो रही लेकिन दुराब उसे समझा रहा था कि अगर वो इस वक्त उसे उतार देता तो यकीनन उसकी जान को खतरा था, लेकिन अपनी जान से ज्यादा उसे उस वक्त अपने घर वालों का खौफ था। शायद इसीलिए वो इतने खौफ के आलम में थी जबकि वो बेबस उसे देखता हुआ ड्राइव कर रहा था। वो घर नहीं आई थी, उन्हें परेशानी ने आ घेरा। उन्होंने एक बार मुजाहिद को भी भेजा था, लेकिन मुजाहिद ने उन्हें जाकर यही बताया कि वो चली गई है क्योंकि आज उसे लेट होने की वजह से उसकी वैन उसे छोड़कर चली गई थी। काफी देर वो यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिली थी और फिर वो घर आ गया। जोहरा बेगम का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनके बस तो ही बच्चे थे। आज 4 साल हो चुके थे उन्हें बेवकी की जिंदगी गुजारते हुए। 2 बच्चों में नैना बड़ी थी जबकि मुजाहिद उनका छोटा बेटा था। नैना की उम्र तकरीबन 18 साल थी और मुजाहिद उससे 2 साल छोटा था। 4 साल पहले अहमद साहब का इंतकाल हो गया और वो लोग बेसहारा रह गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और वो अपने बच्चों की तालीम को जारी रखते हुए उन्हें पढ़ा रही थी। लेकिन अब एक अनजाने खौफ ने उन्हें हाँ घेरा था। दूसरी तरफ उनकी नैन और नैना की पुप्पू नसरीन बेगम ने भी आकर घर पर सर उठा दिया। उनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि आज नसरीन बेगम उनके घर आ जाएगी। अरे भाभी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि भैया के बाद उन्हें घर पर ही बिठा दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देख लो, अंजाम खुद ही भुगतो और तुम्हारी बच्ची का कोई अता पता नहीं है। वो अपनी आदत के मुताबिक फुंकारते हुए मजीद जहर उंडेल रही थी। जब जोहरा बेगम उनकी बातों से मजीद परेशान थी
لیکن پھر بھی وہ انہیں تسلی دے رہی تھی۔ ان کا دل کہتا تھا کہ ان کی بیٹی کچھ بھی برا نہیں کر سکتی۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہے آپا؟ وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا کام نکل آیا ہو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے دفاع میں بولنا چاہا تو وہ مزید بھڑک اٹھی۔ ارے چھوڑو، مجھے پتا ہے اب کون سے ایسے کام ہوں گے جو اب تک کر رہی ہو۔ وہ اور زہرا بیگم ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ تبھی دروازے کے سامنے گاڑی رکی اور نسرین بیگم بے قراری سے اٹھی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کا بیٹا طاہر آ گیا ہو۔ وہ اور طاہر آج شادی کی ڈیٹ لینے آئے تھے، کیونکہ آج اس کا ایک سیکنڈ لاسٹ پیپر تھا اور اب وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ نسرین بیگم کو اپنی زندگی میں ہی اپنا بھائی بیٹی کا رشتہ دے کر گیا تھا اور ان کی زندگی میں ہی ان کا نکاح کر دیا گیا۔ وہ طاہر کی منکوحہ تھی اور اب وہ لوگ رخصتی چاہتے تھے۔ زہرا بیگم کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے تو بس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنا تھا۔ دروازے سے جھانکتے ہوئے جو ہی انہوں نے دیکھا تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بڑی سی مرسیڈیز سے نکلا وہ ایک شخص اور پھر اس کی جانب سے اس نے دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل آئی۔ انہوں نے اسی وقت ہی سینہ پھر ڈالا۔ اس شخص کا لحاظ کیے، یہ لو بھابھی، ابھی تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، لو آ گئی گل کھلا کے۔ ارے بیٹا اور کچھ نہیں تو ماں کے بھروسے کا خیال تو کر لیتی۔ انہیں دیکھ کر نینا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہی ان کی بات سن کر اس شخص کو بھی عجیب لگا۔ دوراب شاہ نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک نظر گھر کے نمبر پلیٹ پر ڈالی اور واپس پلٹ آیا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا ان لوگوں کے ماں بہن بولنا، یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا۔ تبھی نسرین بیگم آگے بڑھی اور اسے بازو سے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے گئی۔ کچھ دیر تو دوراب شاہ وہی کڑا دیکھتا رہا اور پھر گاڑی گھما دی۔ کدھر تھی تم کب سے؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، زہرا بیگم نے اسے دیکھتے ہی بے قراری سے پوچھا۔ امی، یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی تھی اور پھر مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی جس کے ذریعے میں گھر آ جاتی، تو پھر میں نے ان سے لفٹ مانگی اور یہ صاحب مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو وضاحت دی، لیکن نسرین بیگم جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ ارے کون سے صاحب؟ ان صاحب کے ساتھ عیاشی کر کے اب تم مر رہی ہو اور ہمیں یہ پلٹی پڑھا رہی ہو؟ بھائی اس پر تو صرف تمہاری ماں ہی اعتبار کر سکتی ہے، ہم نہیں، اور وہ بھی اتنا امیر کبیر بنا کسی لالچ کے کسی لڑکی پر ایسے احسان نہیں کر سکتا۔ ان کی بات سن کر نینا کو بہت برا لگا تھا۔ اگر وہ اس کی پھپھو نہ ہوتی اور ان کے رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ انہیں وہیں پر کھری کھری سنا دیتی، لیکن خاموشی سے اندر جانے لگی جب ایک بار پھر اسے پھپھو کی آواز سنائی دی۔ ارے بھابھی، تم جو بھی کہو لیکن طاہر میرا ہی اکلوتا بیٹا ہے اور یہ اس کی بیوی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا بیٹا اسے چکھ لے میں تو اسے کہوں گی کہ اس کے ٹیسٹ کروائے۔ بھلے ہی میرے بھائی کی بیٹی ہے لیکن مجھے آج کل کی یونیورسٹی والی لڑکیوں پر ذرا برابر اعتماد نہیں ہے۔ غصے سے اس کا خون کھل اٹھا۔ وہ جلدی سے پلٹی اور بنا کسی رشتے کا لحاظ کیے ہوئے پھپھو کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کہ اس کی شادی سے پہلے بھی آپ اس کا میڈیسن کروائے گی؟ بات اب اس کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی، اس لیے وہ پونکارتے ہوئے ان کو دو بدو جواب دینے لگی، جبکہ اس کی حرکت پر زہرا بیگم نے دل تام کر اسے دیکھا۔ وہ کیوں ان لوگوں کے ساتھ جھگڑے کو بڑھا رہی تھی؟ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس کے سسرال والے ہیں اور پھر اس کی پھپھو ہے۔ واہ بھائی، تمہاری تو ابھی سے زبان کھل گئی اور ابھی سے پھر نکل آئے ہیں تمہارے بی بی۔ اچھا ہوا جو تم نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ ابھی ان کے منہ میں یہی بات تھی جب دروازے سے طاہر اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے پلٹ کر طاہر کو دیکھا۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی اور اس بات کا اس نے خود سے اقرار بھی کر رکھا تھا۔ پھپھو نے ایک نظر طاہر کو دیکھا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے بنا سلام دعا کے سارا قصہ ان کے گوشت گزار کر دیا، اور طاہر بے یقینی سے نینا کو دیکھتا رہا۔ اسے پہلے کب یقین تھا اس لڑکی پر جو وہ اب یقین کرتا؟ نینا کو اس وقت اپنا وجود ہتکامیز محسوس ہو رہا تھا۔ زہرا بیگم جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے صفائی دینے لگی، لیکن وہ بس یک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک بہادری سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل کے کونے سے دعا نکلی تھی کہ کاش آج وہ شخص اس کا ساتھ دے اور اس کی پاک دامنی کا اعلان کر دے، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر وہی ساکت رہ گئی۔ اس کا اعتماد بری طرح ٹوٹا تھا۔ جی امی، جیسا آپ کہے، اگر اس لڑکی میں کوئی بھی حامی ہوئی تو میں اسے کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ سرد مہری سے اس کی گئی بات پر نینا کا دل لرز اٹھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق ہو جائے گا۔ پھپھو، آپ ایسی باتیں کر رہی ہے میری بہن کے لیے، اور طاہر بھائی آپ؟ مجاہد نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی بہن کے دفاع میں بولنا چاہا، جب پھپھو اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی۔ لو جی،
اب یہ 4 دن کا بچہ بھی ہم سے زبان لڑائے گا۔ ارے طاہر، تمہارے سسرال میں ابھی سے یہ عزت ہے۔ کاش آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو کھڑے کھڑے تم لوگوں کے منہ بند کروا دیتا۔ اپنے بھائی کی اولاد پر بد کرداری کا الزام لگاتے ہوئے نسرین بیگم اپنے بھائی کی موت کو صرف اپنی قدر کے لیے یاد کر رہی تھی۔ نینا کی اب بس ہو چکی تھی، اب وہ اسے آگے ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ بس کر دے پھپھو، جب آپ اپنے بھائی کی یتیم بچوں کی یتیمی کو نہیں دیکھ رہی تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ اپنے بھائی کو یاد کرے۔ زہرا بیگم کی آنکھیں دکھانے کے باوجود وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور پٹ پڑی تھی۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی اور بے یقینی دیکھ لی تھی۔ اگر وہ آج اس کے معاملے میں یہ برتاؤ کر رہا تھا تو کل اس کے ساتھ زندگی گزارتا۔ اسے اچھی طرح نظر آ رہا تھا کہ اسے ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جینا پڑے گا، اس سے پہلے کہ بات کسی اور روح کی جانب بڑھتی۔ جب دروازہ کھلا اور دروازے سے اندر داخل ہوتا دراب شاہ سب کو چونکا گیا۔ آدھے راستے پر جاتے ہی اس کے ذہن میں بار بار اس لڑکی کا خیال بھٹک رہا تھا جو اتنی خوف زدہ تھی اور معصومیت کے باوجود اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ خوف زدہ تھی آنے والے حالات کے بارے میں، اور پھر اس کی پپو کا واویلا سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ اسی لیے وہ صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے واپس پلٹ آیا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک بار پھر اس کا پلٹ آنا لڑکی کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے۔ پپو تو اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ارے یہی ہے وہ شخص جس کے ساتھ یہ گلچڑے اڑا رہی تھی اور اب دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ یقیناً اسے لگا ہوگا کہ ہم سب چلے گئے ہیں۔ زہرا بیگم، مجاہد اور خود نینا بھی اسے حیرانگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس کیوں آ گیا تھا؟ پہلے ہی کیا کم یہاں پر تناؤ تھا؟ پہلے ہی پپو سارے محلے کو چیخ چیخ کر سر پر اٹھا چکی تھی۔ دیکھیے، میں یہاں پر صرف یہ واضح کرنے آیا ہوں کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب طاہر نے بنا سوچے سمجھے اس کی جانب پلٹتے ہوئے اسے دھکا دے دیا اور صرف ایک پل کے لیے دراب شاہ کے رنگ میں تبدیلی آئی تھی، آج تک اس طرح کا رویہ اس کے ساتھ کسی نے اختیار کرنے کی جرت بھی نہیں کی تھی۔ سامنے وہ کڑا شخص سراسر غلطی کر رہا تھا اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اس غلطی کا ازالہ بہت برا بھگتنا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ اس لڑکی کی عزت کے لیے خاموش ہو گیا۔ جب طاہر نے ایک بار پھر دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ گھما کر طاہر کے منہ پر مارا، وہ بے اختیار ہی اچھل کر پیچھے جا گئے۔ خون کی ایک ننھی سی لکیر اس کے ہونٹوں سے بہہ نکلی۔ وہ اتنا تیش زدہ ہو چکا تھا کہ اب مزید کچھ دیکھنا یا سوچنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ نینا تھر تھر کانپ رہا تھی۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ میں طاہر وقار اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور اس کے الفاظ نہیں تھے، کوئی سور اسرافیل تھا جو اس کے کانوں میں پھونک دیا گیا۔ اب اگر پپو کی آنکھوں میں اطمینان نے گردش کی تھی، وہ یہی چاہتی تھی کہ نینا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ زہرا بیگم تو منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی اور نینا بس وہی کھڑی کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا شوہر مان کر اس کے دل میں اس کے لیے محبت کی ہلکی سی چنگاری جنم لے چکی تھی۔ یا کم عمری کی محبتیں وبال جان ہوتی ہے۔ اندر ہی اندر وہ اس شخص کی خواہش کرنے لگی تھی اور اب اس کے ساتھ ایک حلال رشتے میں بندھی ہوئی تھی۔ اسی لیے اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس شخص کے خواب دیکھے۔ اسے اس شخص سے یہ امید نہیں تھی کہ جو بھی تھا اس کے ماموں کی بیٹی تھی، وہ اس پر اتنا اعتماد تو کر ہی سکتا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ نینا وہیں پر کھڑی ابھی تک معاملے کی نوعیت کو سمجھ رہا تھا۔ جب نینا تیزی سے اس کی جانب بڑھی، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی واپس آنے کی؟ اور اس وقت میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے اتار دیں۔ وہ دراب کو گریبان سے پکڑتے ہوئے حزنی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اس کا غم واضح نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سے بے اختیار ہی اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آیا۔ مجاہد بس خاموشی سے پرافسوس نظروں سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا، جیسے اندر ہی اندر اسے شدید غم ہوا ہو اپنی بہن کی اس حالت کے بارے میں، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کاش وہ بڑا ہوتا یا اب وہ زندہ ہوتے۔
آنٹی آپ یقین جانیے سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، دراصل میں نے ہی اسے غنڈوں سے بچا کر لفٹ دی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کی عزت بچ جائے اور میں اسے گھر تک چھوڑ دوں، لیکن ایک ناخوشگوار واقعہ کی وجہ سے ہمیں کچھ دیر وہیں پر رکنا پڑا اور اسے دیر ہو گئی۔ میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ نہ جانے کیوں زہرا بیگم کو صفائی دے رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر مکمل یقین تھا، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کی بیٹی اندر ہی اندر طاہر کو پسند کرنے لگی ہے، تو پھر اسے کیا ضرورت تھی باہر کرنے کی؟ کوئی بات نہیں بیٹا، شاید یہ سب کچھ ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ ان کا لہجہ شکست زدہ تھا، جیسے ایک ہار نے ان کو عاجز کر دیا ہو۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب محلے میں کوئی بھی نسرین بیگم کی باتوں کے بعد نینا کا رشتہ لینے کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر یہ بات کہ کسی شخص کی وجہ سے اس کے منگیتر نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت نینا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ قاضی کو بلا لیجئے نا۔ نہ جانے اس نے کیا سوچ کر کہا تھا، اور زہرا بیگم مشکور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے، لیکن اب نہیں، اب اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو ان کی بچی کی زندگی تباہ ہو جاتی، اور نینا بس بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں اپنی زندگی اس کے لیے برباد کر رہا تھا؟ وہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ بزنس مین تھا، اور اس کی حیثیت کے بارے میں وہ اسی وقت جان گئی تھی، لیکن وہ ایک معمولی حیثیت کی لڑکی تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ایک بے سہارا ماں اور ایک چھوٹا بھائی۔ لیکن اپنی ماں کی آنکھوں میں امید کے دیے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اب مقدر اسے جس راستے پر لے جاتا وہ چلنے کے لیے تیار تھی۔ نفرت کی ایک تیز چنگاری اس کی آنکھوں میں جلنے لگی۔ اسے اب طاہر نامی شخص سے نفرت ہو چکی تھی، جو اس پر اتنا بھی اعتماد نہیں کر پایا اور اسے کھڑے کھڑے رسوا کر دیا، تو وہ کیوں اس کا روگ لے کر اپنی زندگی برباد کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قاضی صاحب کو بلا لیا گیا، اور چند گواہوں کی موجودگی میں سادگی سے دراب نے اسے نکاح کر لیا۔ اس نے زہرا بیگم کو کہہ دیا کہ کل وہ آئے گا اور باقاعدہ طور پر رخصتی کروا کر لے جائے گا، اور یہ رات نینا کی اس گھر میں آخری رات تھی۔ زہرا بیگم بہت مطمئن تھی۔ اسے اس کے لہجے اور پرسنالٹی سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کتنی اچھے اخلاق کا مالک ہے اور ان کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ وہ شخص جو صرف انسانیت کے ناطے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا چکا تھا اور کھڑے کھڑے ایک بے سہارا لڑکی سے نکاح کر لیا، وہ کیسے اسے آدھے راہ میں چھوڑ سکتا تھا؟ اب ان کے پاس شکی کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجاہد بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اتنا ہینڈسم لڑکا بہن کو ملا۔ اسے شروع سے ہی اپنے پھپھو اور طاہر بھائی سے الرجی تھی، جو بس نام اور مطلب کے رشتہ دار تھے، جنہوں نے بس مطلب کی حد تک ان سے رشتہ رکھا اور پھر جب دل چاہا ان سے رشتہ توڑ دیا، جبکہ باقی رشتہ داروں نے تو اتنا کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ باپ کے مرنے کے بعد سارے رشتہ دار ہی مرتے چلے گئے۔ زندگی یہ سبق ضرور سکھا دیتی ہے کہ باپ کو دفناتے ہوئے سارے رشتہ داروں کی میت کو ان کے ساتھ دفنا دینا چاہیے، کیونکہ باپ کے چہرے پر مٹی کا آخری ذرہ ڈالنے سے پہلے سارے رشتہ دار خود بخود دم توڑ لیتے ہیں۔ دراب شاہ نکاح کرنے کے بعد گھر آ گیا۔ نہ جانے آج اس نے اتنی جلد بازی میں یہ فیصلہ کیوں کر لیا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ فیصلہ کیا تبدیلی لا سکتا ہے۔ اپنا رہن سہن اس نے اسی شہر میں منتقل کر رکھا تھا اور یہاں پر اکیلا رہتا تھا، لیکن ایک مہینے میں ایک آدھا چکر وہ حویلی میں ضرور لگاتا، جہاں جانا بھی اس کے لیے لازم اور ملزوم تھا۔ وہ پریشانی کی کیفیت میں صوفے پر بیٹھ کر پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ اس نے یہاں پر اپنے ہی بل بوتے پر بنیاد رکھی، بزنس کی، اور پھر اس میں نام کماتا چلا گیا۔ وہ کوئی لاؤبالی عمر کا جوان نہیں تھا، بلکہ ایک بھرپور مرد تھا، اور جوانی کے اس حصے میں تھا جہاں ہر چیز کی سمجھ بوجھ اچھے طریقے سے ہوتی۔ اس نے اب اس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا اور اب اسے تمام معاملات کو بخوبی ہینڈل کرنا تھا۔ دوسرے روز اس نے صبح سویرے جلدی سے اٹھ کر ہلکی پھلکی شاپنگ کی۔ اپنے اس راز میں اس نے کسی کو بھی انوالو کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ فی الحال اس نکاح کو سب سے مخفی رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ صرف اور صرف ان لوگوں کی مدد کرنا تھا اور اس لڑکی کو عزت دے کر اس کی زندگی میں بدنامی کو دھونا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس نے ہلکی پھلکی شاپنگ کی اور گاڑی کا رخ سیدھا زہرا بیگم کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔
تو جیسے وہ لوگ اس کے منتظر تھے، مجاہد نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ جانے کیوں انہیں اندر ہی اندر اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہ آئے، لیکن وہ اب ان کے سامنے کھڑا تھا۔ نینا اس ساری صورتحال پر بالکل خاموش تھی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو بے جا اپنی زندگی کی خوشیوں کو رون کر ان رشتوں کا سوگ مناتی رہتی جو اسے صرف تکلیف دینے کے لیے بنے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اسے کبھی خوشی سے مطمئن نہیں کیا تھا۔ اس نے شاپنگ بیگ زہرا بیگم کے ہاتھ میں تھما دیا اور اسے جلد از جلد تیار کرنے کے لیے کہا۔ گولڈن کلر کے خوبصورت سے لباس میں زہرا بیگم نے اسے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر دیا۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ چاہے عمر کے جس حصے میں بھی وہ اپنی زندگی کے سب سے خاص دن میں قدم رکھے تو سج سور کر اپنے پیا کے گھر چلی جائے، اور ہو سکتا ہے ان کی بیٹی نے بھی اس حوالے سے بہت سے خواب بن رکھے ہو۔ اگر وہ ان خوابوں کی مکمل تکمیل نہیں کر سکتی تو اتنا تو کر سکتی ہے کہ اس کے خوابوں میں ہلکا سا رنگ بھرنے کی کوشش کر دیتی، اور وہ اپنی جانب سے یہ کوشش پوری بھی کر چکی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ اور بھی معصوم لگ رہی تھی۔ فی الحال وہ بالکل خاموش تھی، کوئی بھی احساس، کوئی بھی جذبہ اس کے دل میں نہیں جاگ رہا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے طاہر کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کے آغاز کے لیے کئی خواب دیکھے تھے، اور طاہر نے بھی ان خوابوں میں اس کا ساتھ دیا تھا، اور اپنے مستقبل کے رنگوں سے واقف ہو کر شرما دیتی۔ آئینے میں ایک نظر اس نے خود کو دیکھا اور پھر ٹیشو اٹھا کر اپنے لبوں پر لگی ہوئی لپسٹک کو ہلکا کر دیا۔ اس کے اس عمل سے زہرا بیگم نے اسے گوری سے نوازا تھا۔ رہنے دے امی، مجھے خوشیوں کے رنگ راس نہیں آتے۔ اس کے لہجے میں بے حد اداسی تھی، اور اس کی بات سن کر زہرا بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی، کیونکہ اس کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ رشتہ طے کیا تھا اور ان لوگوں کو زبان دی تھی، لیکن وہ اس زبان پر پورا نہیں اتر پائے اور اس بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اب کچھ بھی ان کے بس میں نہیں تھا، سب کچھ خدا نے کیا تھا اور انہی پر اس پر راضی اور شاکر رہنا تھا۔ زہرا بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میرا بچہ، زندگی کے خالی فانوس پر خود ہی رنگ بکھیرنے پڑتے ہیں۔ زندگی کسی کو مکمل دستیاب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ادھورے پنوں کو خود ہی مکمل کرنا پڑتا ہے۔ وہ اچھا انسان ہے اور خدا نے اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اگر زندگی میں اسے کوئی گستاخی یا کوتاہی ہو بھی جائے تو اس کے اس احسان کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ اس نے بھرے محلے میں اپنا نام دے کر جو تمہیں عزت اور رسوائی سے بچا لیا، اور اس کا نام ایک ایسا بھرپور سہارا ہے جو تمہیں زندگی میں کبھی بھی جھکنے نہیں دے گا۔ میرا بچہ، شوہر کا گھر ہی اپنا گھر ہوتا ہے، اور جو لڑکی اس بات کو زندگی کی ابتدا میں تسلیم کر لیتی ہے وہ انتہا تک کامیاب رہتی ہے۔ اس نے آج تک اپنی ماں کی بات کی روگردانی نہیں کی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے ماتھے پر بوسہ دینا۔ آج وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ جتنی بھی مضبوط بن رہی ہے، ان کا دل اندر سے کٹ رہا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تو یہ دن سب والدین پر آنا ہوتا ہے جب انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے دور کرنا ہوتا ہے۔ زہرا بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور دراب کو زبردستی روک لیا کہ جو بھی ہو وہ کھانا کھا کر یہاں سے جائے، اور وہ ان لوگوں کے خلوص کے آگے خاموش ہو گیا۔ کھانا دوپہر کا سب نے مل کر کھایا۔ زہرا بیگم نے واقعی کافی لذیذ ڈشیں بنائی تھی، اور ان کے ہاتھ کے ذائقے سے دراب شاہ معروب ہوا تھا۔ آنٹی، صرف آپ ہی اتنا لذیذ کھانا بنا لیتی ہے یا آپ کی بیٹی بھی؟ اس نے دانستہ طور پر خاموش بیٹے نینا کو گھسیٹا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی باتوں میں حصہ لے اور ہلکی پھلکی بات چیت کرے۔ شاید وہ جھجک کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ جب وہ جھجک کی وجہ سے کچھ نہیں پا رہی تھی، اس کی بات سن کر زہرا بیگم مسکرا دی۔ ہاں بالکل، میری بیٹی بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہے، میں نے اسے گھر کے سارے کام کاج سکھائے ہیں۔ اور ماں کی بات سن کر اس نے نرم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دراب جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ ماں کے گلے لگی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار ہی آنسو بہہ نکلے۔ اس کا سارا سامان مجاہد نے گاڑی میں رکھوا دیا، یعنی وہ آج ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی تھی۔ اپنے شہر کے گھر نہ جانے کیوں سے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ ان کا سہارا دنیا میں سب سہاروں سے بہتر تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دراب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا، لیکن اسے مسلسل روتا ہوا دیکھ کر عجیب احساس ہو رہا تھا۔ نینا پلیز چپ ہو جاؤ، میں تو ان پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا، تم جب چاہو ان سے ملنے آ سکتی ہو۔ اس نے اپنی طرف سے اسے تسلی دینی چاہی جب اس نے ایک ٹیشو سے ناک رگڑتے ہوئے دراب شاہ کو دیکھا۔ ایسے کیسے؟ آپ مجھے آنے دیں گے؟ آپ نے تو مجھے خود کہا ہے
کبھی کبھار ہی لے آئیں گے نا۔ اور دراب اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ جو بھی تھا وہ کچھ نہ کچھ بولنے پر تو راضی ہوئی تھی۔ اس نے اچھی طرح سوچ لیا تھا کہ وہ اسے ہر رشتے کا آغاز دوستی سے کرے گا۔ کیوں؟ میں تمہیں کیوں کبھی کبھار لے آؤں گا؟ تمہارا جب دل چاہے تم ان کے گھر آ سکتی ہو۔ اور اس کی بات سن کر نینا کی آنکھوں میں حیر اترتی تھی۔ وہ شخص، اس کا لہجہ واقعی بہت اچھا تھا۔ وہ کچھ دیر اس حیرت سے دیکھتی رہی اور پھر نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں اب انجانے سے خدشات ابھر رہے تھے۔ جانے اس کے گھر میں کون کون ہوگا، وہاں پر اس کا کیسا استقبال کیا جائے گا، اور اس کو لینے کے لیے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ سوال اس کے ذہن کی اسکرین پر دستک دے رہے تھے، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور نینا نے حیرت سے نظریں پھیلا کر اس بڑے گھر کو دیکھا۔ یہ سارا گھر اس شخص کا تھا اور اب اس کا بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے خواب میں سوچا تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں رہے گی اور وہاں پر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی، لیکن بس شخص ہی تبدیل ہوا تھا جس کے ساتھ اس نے سوچا تھا۔ باقی سب کچھ تو ویسے کا ویسا ہی تھا۔ دراب شاہ نے اتر کر اسے اترنے کو کہا اور اسے لے جاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ملازم اس کا سامان گاڑی سے نکال لایا تھا اور لا کر دراب کے کمرے میں رکھ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی دراب اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں ہی آ گئی۔ اب تم ایسا کرو کہ اپنا سامان دوسرے کمرے میں شفٹ کرو۔ لو، تم آج سے وہی رہو گی اور تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو، ملازم یہاں پر موجود ہے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کی بیوی، تو پھر الگ کمرے میں کیوں رہے گی؟ ہم ایک ہی کمرے میں رہیں گے، سب میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ اور اس کی بات سن کر حیرانگی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں بالکل، ہم میاں بیوی ہے، لیکن ابھی میرے خیال میں تم بہت چھوٹی ہو، تو تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اسے اپنے طریقے سے نرمی سے سمجھانے لگا۔ جب وہ اس کی بات سن کر ایک قدم بڑھا کر اس کے قریب آ گئی۔ جی نہیں، میں بالکل چھوٹی نہیں ہوں، وہ اسے چھوٹی کہہ رہا تھا اور اسے اچھا خاصا برا لگا تھا۔ میرے خیال میں کل تمہارا پیپر ہے اور تمہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہے نا؟ دراب نے جان چھڑوانے کے لیے بات کا رخ دوسری طرف موڑا۔ جی نہیں، وہ میرا لاسٹ پیپر تھا اور میرے پیپر ختم ہو گئے ہیں۔ ہر بات کا فٹ سے وہ جواب دے رہی تھی اور اسے لاجواب کر رہی تھی۔ بالآخر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اس کا شوہر تھا اور جب وہ اسے شوہر تسلیم کر چکی تھی تو پھر اسے کیا مسئلہ تھا؟ بیوی تسلیم کرتے ہوئے اسے ذرا اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ اسے چھوٹی سمجھے اور بیوی نہ سمجھے۔ اسی بنا پر اس نے جھوٹ بھی بول ڈالا کہ اس کا آخری پیپر تھا، حالانکہ 2 دن کے بعد اس کا آخری پیپر تھا۔ اس کی تیاری تو بعد میں کر لے گی، لیکن پہلے اس نے اس کمرے میں رہنا تھا اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دراب حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کپڑے تبدیل کر لیے اور ڈھیلے ڈالے لباس میں واش روم سے چینج کر کے نکلی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت، سرخ اور سفید رنگت اور کندھوں تک بال اس کی نوخیزی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اور لاؤبالی سی لڑکی آئینے کی سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی اور دراب اسے فرصت سے دیکھتا رہا۔ اس کے نشیب و فراز، اس کا بھرا بھرا وجود اسے یہ بھاور کروا رہا تھا کہ وہ 18 سال کی بالغ لڑکی ہے جسے وہ نکاح کر کے اپنے نکاح میں لے کر آیا ہے، لیکن اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ فی الحال اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ قائم نہیں کرے گا۔ نینا نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کافی دیر سے خود پر نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی اور دراب شاہ نے جلدی سے نگاہوں کا رخ بدل لیا اور اٹھ کر باہر چلا آیا۔ کمرے سے باہر آ کر نہ جانے کیوں سے عجیب سی خفت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شاید جلد بازی کر رہا تھا اور اس کے جاتے ہی نینا نے جلدی سے کتابیں نکالی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر وہ اندر بیٹھ کر پڑھتی رہی اور پھر موبائل نکال کر ماں سے بات کرنے لگی۔ زہرا بیگم اس کے چلے جانے کے بعد اداس تھی۔ اس نے ماں کو تسلی دی کہ وہ بہت خوش اور مطمئن ہے، تو وہ بھی مطمئن سی مسکرا دی۔ پورے محلے میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اس کی پھپھو کے گھر بھی یہ سن کر گہرام مچ گیا۔ یعنی جو کچھ اس کی ماں کہہ رہی تھی طاہر کو بالکل سچ معلوم ہوا۔ وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، اس لیے اپنے کمرے میں موجود نفرت سے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد اس نے گھوم پھر کر سارا گھر دیکھا۔ آج اس گھر میں اس کی پہلی رات تھی اور ماں کے بغیر نہ جانے کیوں اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ کافی دیر وہ گھوم کر دیکھتی رہی جب دراب اسٹڈی روم میں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا تیار ہو گیا اور وہ کھانے کی ٹیبل پر آ گئی۔ آج سارا دن اس نے کھانا
آرام سے نہیں کھایا تھا۔ دوپہر کو بھی ماں کے ہاتھ کا کھانا اس نے بس ہلکے پھلکے نوالوں میں ختم کیا اور جھجک سے بس بیٹھی رہ گئی، لیکن اب اسے کافی بھوک ستا رہی تھی۔ دراب بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اس پر توجہ کم دے رہا تھا تاکہ وہ بنا کسی جھجک کے اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ وہ جس انداز سے بھی کھانا کھا رہی تھی اس نے اسے نہیں ٹوکا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے موجودہ انداز پر قائم رہے اور کسی بھی طرح کی اس میں ترمیم نہ کرے۔ وہ جیسی بھی تھی ٹھیک تھی، اور رہی صحیح کسر وہ دراب کی طرف دیکھ کر پوری کر دیتی۔ اسے بار بار ٹوکنا اسے اس کی عزت نفس کے خلاف لگا، اسی لیے خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے ٹیبل پر موجود کھانوں پر ہاتھ صاف کیا۔ اس نے اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ آج اسے اپنی ماں اور بھائی کے بغیر نیند نہ آئے۔ دراب لیپ ٹاپ پر بیٹھا مسلسل کام کر رہا اور وہ صوفے پر کتاب لیے بس خالی خالی نظروں سے صفوں کو دیکھ رہی تھی۔ دراب نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے اس کی اداسی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنے گھر کے لیے اداس ہو۔ وہ بس اپنی کتاب کو گور رہی تھی۔ دراب نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ اپنی کتاب ہاتھ میں لے کر بیڈ کے قریب آ گئی۔ دراب شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا دیا۔ تمہارا کل پیپر ہے نا؟ اس نے پوچھا تو نینا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پرسوں میرا آخری پیپر ہے۔ اسے اندر ہی اندر شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے اس سے جھوٹ بولا، لیکن دراب شاہ نے کوئی بھی طاس اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا۔ اس نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کی کتاب کو دیکھنے لگا۔ وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے اسے اپنی باتوں میں لگا کر اس کے ذہن کو الجھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے باقاعدہ طور پر پڑھانے لگا اور وہ منہ بسور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ سے اداسی نکل گئی اور وہ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اداس نہ ہو۔ بس کر دے، اب میں نے سارا پیپر یاد کر لیا ہے، اب میں اور نہیں پڑھ سکتی۔ وہ دراب کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا منمنائی جب اس نے سخت گوری سے اسے نوازا۔ تمہیں اچھی طرح یہ سب کچھ کلیئر کر کے ہی سونا ہے تاکہ تمہیں بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کی بات روحان سی ہو گئی، آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ وہ تو پہلے ہی پڑھائی کے نام سے دور بھاگتی تھی اور اب باقاعدہ طور پر اس شخص کے چنگل میں آ چکی تھی اور وہ اسے پڑھائے جا رہا تھا۔ اچھا بس کر دے، اب میرا سارا کلیئر ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باقاعدہ کتاب ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اٹھنے لگی جب دراب نے بے اختیار ہی اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور وہ کٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے آہ لگی۔ بے اختیار ہی دراب کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا ہوا۔ وہ نرم و نازک وجود اس کے سینے پر پڑا تھا اور اس کی زلفیں دراب کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں پر پڑ رہی تھی جن کی تپش محسوس کرتے ہوئے نینا پیچھے ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں اور اس کے دل میں لرزہ طاری ہوا تھا۔ دھڑکن اتنی بے قابو ہو چکی تھی کہ اسے دھڑکنوں کا شور واضح طور پر اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا اور دراب بھی بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں پر کئی رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بڑے دھڑلے سے اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کے کمرے میں ہی رہے گی، اب خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اس کی قربت سے اس کے دل کی حالت بدل چکی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کتاب رکھ دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کروٹ بدل کر وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی اور دراب اس کی پشت کو دیکھے ہوئے مسلسل اسی کو سوچ رہا تھا۔ اگر وہ اس کے پاس ہی رہی تو وہ خود پر سے کنٹرول کھو دے گا، لیکن وہ ابھی اس کی معصومیت کو قائم رہنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی اس کے لیے امتحان بن رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں اس کی باری سانسیں گونجنے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سو چکی ہے۔ لائٹ آف کرتے ہوئے دراب بھی سونے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ صبح اسے جلدی نکلنا تھا۔ نینا کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کہاں ہے، اور پھر خود کو اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور اس کے یوں اٹھنے سے دراب شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بالکل اس کے بازو میں سو رہی تھی اور اس احساس نے اس کا دل دھڑکا دیا۔ وہ نہ صرف اس کے قریب سے اٹھ گئی بلکہ بیڈ سے اتر کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی، اور اس کی جلد بازی پر دراب کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ بھی اٹھنے کا ارادہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو دوپٹہ سنبھالتے ہوئے باہر چلی گئی، یعنی وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی تاکہ وہ اس واقعے کو فراموش کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر باہر آ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس نے ناشتہ کیا اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر میں سکون سے رہنا ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہاں پر ملازم موجود ہے۔
اپنی پڑھائی کا خیال رکھنا ہے اور اپنا بھی۔ دراب نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور مصروف سے انداز میں کہتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ مزید سمٹ گئی۔ نہ جانے کیوں سے اس کے چونے پر عجیب و غریب احساس نے آ گرا تھا۔ زہرا بیگم اور مجاہد بھی اسے ملنے کے لیے آئے اور ان کے آنے سے وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ دوپہر میں لنچ اس نے ان کے ساتھ ہی کیا اور شام تک مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ اس نے ڈرائیور کو حکم دیا اور ڈرائیور ان دونوں کو گھر تک چھوڑ آیا۔ زہرا بیگم تو خدا کے آگے شکر گزار تھی، ان کی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں بکھر چکی تھی۔ رات دیر کو دراب گھر آیا، لیکن تب تک وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اس نے اسے سویا ہوا پایا تو خاموشی سے چینج کر کے لیٹ گیا۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ وہ مصروفیت میں اسے بتا ہی نہیں پایا کہ وہ گھر دیر سے آئے گا۔ اگلی صبح وہ پورا دن گھر رہنے کا ارادہ رکھتا تھا کیونکہ اس کا پیپر بھی تھا، اسی لیے اسے خود ہی گاڑی میں لے کر گیا اور پیپر ہونے کے بعد اس نے اسے کہا کہ اچھا سا تیار ہو جائے تاکہ وہ اسے کچھ شاپنگ اور آؤٹنگ کروا کر لے آئے، اور یہ بات سن کر وہ بے حد خوش ہوئی۔ جلدی جلدی سے وہ تیار ہونے لگی۔ دراب اسے تیار ہوتا دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، تبھی کمرے میں موجود اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا۔ نینا نے حیرت سے موبائل کو دیکھا، دراب کی کال آ رہی تھی اور وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ موبائل بج کر خاموش ہو گیا اور وہ دوبارہ کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو نمبر سیو نہیں تھا، بس ان سیو نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل اٹھا لیا، نہ جانے وہ اس پر کیا رد عمل دیتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی ضروری کام ہو۔ اس نے یس کا بٹن دبایا اور جو ہی موبائل کان سے لگایا تو سامنے سے آنے والی خبر نے اسے چونکا دیا۔ وہ وہی ساکت کڑی رہ گئی۔ دوسری جانب سے ابھی تک ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا، آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے اور ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی، تبھی دراب شاہ اندر داخل ہوا اور اسے یوں بیٹھا ہوا دیکھ کر چونک گیا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس نے خالی خالی نظروں سے دراب کو دیکھا اور پھر موبائل اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مبارک ہو دراب شاہ، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے۔ اور اس کی یہ بات سن کر دراب اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے موبائل کو دیکھا اور ہڑبڑی میں کال کر دیکھنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے ہی اس کی ماں کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ اس نمبر پر کال کی اور بات کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ وہ بے یقینی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے ساتھ دھوکہ کر گیا، یعنی اس کا اصلی چہرہ صرف 2 روز تک ہی مقفل رہنا تھا۔ اس کے سامنے نہ جانے کیوں سے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ مقدر نے اسے سب کچھ چھین لیا، کیوں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو صرف اسی کو فراہم کی گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دراب واپس آیا اور بیگ اٹھا کر اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ وہ صوفے پر بیٹھی بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر اس سے مخاطب ہوا، میں صرف کچھ ہی دنوں کے لیے حویلی جا رہا ہوں، تب تک تم یہی رہو گی، اپنا خیال رکھنا اور کوئی بھی غیر ضروری بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں آ کر ساری وضاحت دیتا ہوں۔ جبکہ اس کی بات سن کر وہ بھڑک اٹھی، مجھے آپ کی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھے آپ کی شان و شوکت اور پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور چیخ کر کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ دراب نے افسوس سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی اب وہ یہاں بیٹھ کر اسے تسلی اور دلاسا دے سکتا تھا۔ وہ گاڑی نکال کر چلا گیا اور جاتے ہوئے ملازمہ کو اس کے بارے میں خصوصی ہدایت کر کے گیا تھا، جبکہ وہ واپس آ کر کمرے میں روتی رہی۔ وہ کس سے ذکر کرتی کہ وہ شخص اس کے ساتھ دھوکہ کر چکا تھا؟ اس نے تو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ خوشی اسے اتنا کم میسر آئے گی۔ تبھی اسے اپنے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ پریشانی سے اس نے موبائل اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ جب موبائل سے طاہر کی آواز سن کر اس نے موبائل کان سے ہٹا کر موبائل کو دیکھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ اب میں آپ کی منکوہا نہیں رہی۔ جانتا ہوں کہ اب تم میری نہیں رہی، لیکن اس بات کا بھی افسوس ہے کہ میں نے تمہیں کھو دیا، اور تمہیں کھونے کے بعد وہ جس چیز کا شدت سے احساس ہو رہا ہے، اور اس کا نرم سا لہجہ نینا کو کافی عجیب لگا۔ وہ تو کبھی اسے اتنی نرمی سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ شاید اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اسے اپنے نرم لہجے سے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، تاکہ اس کا وہ گھر بھی خراب کر دے اور پھر اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ مجھے آج کے بعد کال مت کیجیے گا پلیز۔ جب اس نے اسے اپنی باتوں سے قائل کرنا چاہا کہ وہ اس کا شوہر نہ سہی لیکن کزن اور دوست تو ہے نا، کم سے کم وہ اس سے کچھ وقت کے لیے بات تو کر سکتی ہے،
اور اس نے کال کاٹ کر موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ موبائل کافی دیر بجتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی زندگی اور قسمت پر ایک بار پھر رونا آ رہا تھا۔ شام کو اس نے زہرہ بیگم کو کال کی تو انہیں روتے ہوئے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا، اور اس کی بات سن کر وہ بھی خاموش بیٹھی رہ گئی۔ ان کے پاس اس بات کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ یہ سب کچھ تو دراب آنے کے بعد بتا سکتا تھا، لیکن اسے یوں روتا دیکھ کر زہرہ بیگم کا دل کٹ رہا تھا۔ وہاں جا کر دراب نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اس سے کوئی بات نہیں کیا، اور دوسرے روز بنا کسی کے توقع کے مطابق اس نے اپنا سامان پیک کیا اور ڈرائیور کے ذریعے اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ زہرہ بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا جب تک تم دراب سے اجازت نہیں لے لیتی۔ بس کر دے امی، اب میں اور کتنا کسی کے سہارے رہوں گی۔ وہ شخص اپنی زندگی میں خوش ہے اور آپ نے مجبوری کی بنا پر مجھے اس کے سر پر مسلط کر دیا ہے۔ وہ تو مجھے بس ہمدردی کے رشتے پر جوڑے رکھنا چاہتا تھا، اور اس رات میں نے ضد کر کے اس کے کمرے میں رہنے کے لیے اسے آمادہ کر لیا، ورنہ شاید وہ تو مجھے کبھی اپنی بیوی تسلیم ہی نہیں کر پاتا۔ اس کی بات سن کر زہرہ بیگم خاموش ہو گئی۔ وہ مکمل ٹوٹ چکی تھی۔ 3 دن گزر گئے لیکن دراب شاہ سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس شام دراب نے زہرہ بیگم کو کال کی اور انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا، جسے سننے کے بعد وہ اس کی ساری مجبوریوں کو سمجھ چکی تھی، لیکن اب وہ نینا کو قائل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی ماں اسے خود پر بوجھ تصور کرتی ہے۔ تقریباً 4 دنوں کے بعد دراب کی واپسی ہوئی تو وہ سیدھا زہرہ بیگم کے گھر آیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ زہرہ بیگم نے اسے اندر بھیج دیا۔ جب وہ دروازے میں کھڑا اسے بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، نینا نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ میں آپ کا سب کچھ چھوڑ کر واپس آ گئی ہوں دراب شاہ، میں اپنی زندگی کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکتی ہوں، میں بوجھ کی صورت آپ کے کندھوں پر پڑا نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گرنے لگے، اور یہ آنسو دراب کو اپنے دل پر کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اس نے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کر لیے۔ میں تمہاری زندگی کے ہر بوجھ کو اٹھا لینا چاہتا ہوں، اور یہ سب کچھ میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ اور تم کون ہوتی ہو جو مجھ سے اس طرح علیحدگی اختیار کرنے پر قادر ہو؟ میں تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم مجھ سے علیحدگی کر لو۔ تم خود کو مجھ سے آئندہ اگر ایسا لفظ بھی اپنے منہ پر لایا تو ٹھیک نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ داغ بٹھاتے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی فیملی ہے، آپ شادی شدہ ہے، آپ کے بچے ہیں، اور میں کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتی۔ ہانیہ سے میری شادی تقریباً 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہانیہ میری چچا زاد ہے، اور ہمارے خاندان میں اپنے نام سے منسوب لڑکی کے ساتھ ہر حالت میں شادی کی جاتی۔ میں نے ہانیہ کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی نہیں کی، بلکہ اس کی اجازت کے ساتھ ہی تم سے نکاح کیا تھا۔ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہانیہ میری بیوی ہے اور اشال میری بیٹی، جو صرف 3 دن کی ہے۔ نینا بس اسے خاموش نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے تھا۔ وہ چاہتی تو وہ اسے ٹکرا دیتی، اور چاہتی تو اسے سمیٹ لیتی، لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ زہرہ بیگم نے اسے سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا۔ وہ جاتے ہی دوسرے کمرے میں جانے لگی، جب دراب نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب گھماتے ہوئے باہوں میں اٹھا لیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم یہ حق نہیں رکھتی کہ اپنی مرضی سے مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس نے اس کے کان کے قریب گمبھیری سی خاموشی کی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں محبت کے شعلے پھوٹ رہے تھے۔ وہ شادی شدہ تھا اور ایک بچی کا باپ تھا، لیکن ان لوگوں سے حد درجہ بہتر تھا جو لوگ اس کی زندگی میں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتے رہے۔ بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ نرمی سے اسے خود میں سمو رہا تھا، اور وہ سموتی چلی گئی۔ اگر زندگی میں تمہیں اس کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی یا عیب کے بارے میں معلوم بھی ہو تو اس کے کیے گئے احسانات کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اس شخص نے تمہیں اس وقت اپنایا ہے جس وقت تم رسوائی اور ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا نام دے کر تمہیں عزت دی۔ زہرہ بیگم کی آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے باہوں میں خود کو سپرد کر دیا۔ اس شخص کے ہوتے ہوئے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، نہ طاہر کے خوابوں کی، اور نہ ہی پھر اس کے لوٹ آنے کی، اور نہ ہی کسی اور کی مداخلت کی۔ جب وہ اسے ساری رسوائی کے باوجود قبول کر چکا تھا تو پھر اسے کیوں آر محسوس ہوتی؟
اسے ایک جائز بیوی اور بچی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے